بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو دی لینگویج ود نادیہ پرویز پر خوش آمدید۔ آج کا سبق گزشتہ کے ساتھ پیوستہ ہے اور یہ حصہ سوم ہے، اصلاح تلفظ، صوتیات کی کیا اہمیت ہے، تو ہم اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے حروف مصمت یا مصمتیں، ان کا دوسرا نام حروف صحیح ہے اور انگلش میں انہیں کنسنٹ کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں جو حروف اپنی حقیقی آوازوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف مصمت یا مصمتیں یا حروف صحیح کہا جاتا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہیں: پے، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، جیم، جھے، چے، چے، ہے، خے، دال، دھے، ڈال، ڈھے، رے، رے، زے، سین، شین، صاد، صاد، توئے، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، کھ، گاف، گھ، لام، لہ، میم، مہ، نون، نہ۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آواز منہ میں رکے بغیر باہر آئے تو یہ مصمت کہلاتی ہے۔ حروف علت، مصوتیں یا واولز، یہ ہے دوسرا حصہ۔ یہ حروف آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جیسے زیرو بم آتا ہے آواز میں، آواز کبھی اوپر جاتی ہے کبھی بالکل نیچے ہو جاتی ہے تو زیرو بم ہوتی ہے، جو یہ ہیں: الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے، یہ سب کیا ہیں؟ مصمتیں۔ اگر لفظ کے شروع میں استعمال ہوں تو اپنی اصل آواز میں استعمال ہوں گے۔ یہ حروف حرکات ثلاثہ کہلاتے ہیں، جو کہ زبر، زیر اور پیش ہیں۔ حرکات ثلاثہ یعنی کہ 3 طرح کی حرکات ہیں جو آواز کو زیادہ واضح کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تلفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حروف شمسی کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ کسی خصوصیت کے لیے اسموں پر الف، لام، جیسے ہم دی لکھتے ہیں انگلش میں، یا دا لگا دینے سے عربی زبان میں امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض حروف عربی سے ہیں۔ جن حروف کے شروع میں لام نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں، یعنی لکھا تو جاتا ہے لیکن لام پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس۔ بعض حروف میں لام لکھا تو جاتا ہے لیکن آواز ظاہر نہیں کی جاتی، بلکہ لفظ کا پہلا حرف مشدد یعنی تشدید والا ہوتا ہے۔ یا ہم الشمس پڑھیں گے، الشمس نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہیں حروف قمری۔ جن حروف میں لام کی آواز ظاہر بھی ہوتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ القمری میں لام کی آواز واضح ہوتی ہے، جیسے ذوالنورین، فصیح البیان۔ حروف سے آواز بناتے ہوئے حروف کی 3 صورتیں۔ ایک لفظ پے لے لیتے ہیں، ایک شروع میں استعمال ہوتا ہے جیسے پاک، پھر درمیان میں جیسے ٹوپی، 3 حرف والا بھی لے لیتے ہیں، تپش، آخر میں پے کا استعمال لفظ باپ۔ اسی طرح صحت تلفظ کے لیے حروف کی آوازیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔
اگر آوازوں کے مخارج کا علم ہو تو تلفظ کی غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے۔ مخارج یعنی کہ اخراج، جیسے منہ سے جب آپ آواز نکالتے ہیں تو اس کو کس انداز سے آپ نے ادا کرنا ہے، اگر ہمیں اس کا علم ہو تو غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب ہے نوٹ، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک غلطی کر دی تھی تحریر کی صورت میں، لفظ ہم نے لکھا تشدد جبکہ تشدید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو درست املا ہے تشدید۔ بتانا مقصود تھا کہ تشدید شدت سے ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ٹاپک کے حوالے سے یہ ہماری آخری ویڈیو تھی، اور آپ ہماری پہلے سے جو موجود ویڈیوز ہیں ان کو بھی وزٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اب ہے دعا کا وقت۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے علم و فیض میں برکت اور اضافہ فرمائے، ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔